السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے۔ حقیقت ہے کہ علم دین اور دینی باتیں اور اچھی چیزیں یہ مومن کے لیے ایک بہت بہترین خزانہ ہے۔ مومن کو جہاں سے بھی اچھی چیز ملے اس کو لے لینا چاہیے، اور جہاں بھی اچھی چیز دیکھے اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ تو یہ میرے پاس کسی صاحب نے واٹس اپ کیا، میں نے سوچا کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ تو ایک بڑے محدث فقیہ اور امام وقت فرماتے ہیں کہ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کم مال ہے، یعنی آپ کے پاس روپیہ پیسہ کم ہے تو آپ کو اللہ کی طرف سے کم رزق دیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق یا پھر حسن و جمال دے دیا گیا ہو۔ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، مال کم ہوتا ہے، مگر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بہت زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے اخلاق بہت زیادہ عمدہ ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر بڑے بڑے مالداروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، مگر اس اچھے اخلاق والے غریب سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اچھے اخلاق، حسن اخلاق یا کسی کو حسن و جمال دے دیا گیا ہو تو رزق کی کمی کی اس کو شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں عقل و دانش دے دی گئی ہو اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل و حلیمی عطا کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں مال و دولت کم ہے، روپیہ پیسہ کم ہے، لیکن آپ کے اندر دماغ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آپ عقل مند ہیں، اور آپ کے اندر نرم مزاجی بھی ہے، اور آپ کے اندر برداشت کرنے کی بھی طاقت ہے، برداشت کرنے کی ہمت ہے، تو رزق کی کمی کی آپ کو شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو مال کم دیا گیا لیکن عقل و دانش مندی زیادہ دے دی گئی، عقل زیادہ دے دی گئی، تو یہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو نواز دیا، اللہ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا بہترین خصائل و اخلاق والی بیوی مل جائے، مہربان کریم دوست، اچھے رشتہ دار یا نیک اور صحت مند اولاد مل جائے۔ اس کے اندر یہ بتلایا کہ اگر کسی کو رزق کم دے دیا گیا، یعنی کسی کے پاس میں مال و دولت کم ہے، روپیہ پیسہ کم ہے، مگر روپیہ پیسہ کم ہونے کی صورت میں دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جس عورت کے پاس میں مال و دولت کم ہے اس کا شوہر بہت بہترین ہے، دیندار ہے، نیک ہے، اور بہت اچھی خوبیوں کا حامل ہے، بہت اچھی شخصیت والا ہے، یا اسی طرح کسی شوہر کی بیوی اچھے اخلاق والی، اچھی خصلت والی ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسی صورت میں اگر مال و دولت کم ہو مگر بہترین بیوی ہو یا بہترین شوہر ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے رزق کی صورت میں بہترین شوہر یا بہترین بیوی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح مہربان کریم دوست، کسی آدمی کو دنیا کے اندر اور خاص طور سے آج کی خود غرضی کی دنیا میں کوئی مہربان دوست مل جائے، کریم دوست مل جائے، اس کو مخلص دوست مل جائے، یا کسی کو اچھے رشتہ دار مل جائے، یا کسی کو نیک اور صحت مند اولاد مل جائے۔ نیک اور صحت مند یعنی اولاد نیک بھی ہو اور بیماریوں سے محفوظ ہو، پریشانیوں سے محفوظ ہو، صحت مند اولاد ہو، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس مال و دولت بہت ہوتا ہے مگر اولاد ان کی نکمی ہوتی ہے، ان کی اولاد بددین ہوتی ہے، یا ان کی اولاد بیمار رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مال و دولت ہونے کے باوجود وہ لوگ پریشان رہتے ہیں اور اپنی اولاد پر ہی وہ پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے علاج معالجے میں وہ پیسہ برباد ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو رشتہ دار نکمے مل جائیں تو وہ اس کو کھانے خراب کر دیتے ہیں، اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، یا کسی کو گندا دوست مل جائے تو وہ گندا دوست اس آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو بری بیوی مل جائے، بری عادت والی بیوی مل جائے، غلط بیوی مل جائے، یا کسی کو غلط شوہر مل جائے تو وہ اس کے سارے پیسے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے لوگ کسی کو مل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انہیں رزق کی صورت میں، اللہ نے انہیں ایک اچھائی کی صورت میں، اپنی نعمت کی صورت میں ان تمام چیزوں سے نوازا ہے۔ ایک بات اس کے اندر یہ بتلائی کہ یہ بھی تو
ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں علم نافع دے دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رزق کی صورت میں لمبی عمر دے دی گئی ہو۔ یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کے پاس روپیہ پیسہ کم ہوتا ہے مگر ان کے پاس علم نافع ہوتا ہے۔ تو علم نافع اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو علم نافع عطا کر دیا گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں سنور گئی۔ اسی طرح کسی کو رزق کے بدلے رزق کی صورت میں اگر لمبی عمر دے دی گئی اور اس لمبی عمر سے وہ نیک کام کر لے تو بڑے بڑے مالدار اس کے سامنے بیکار ہیں، بڑے بڑے مالدار اس کے سامنے کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھر رہا ہو۔ اب ایک آدمی کے پاس مال و دولت تو بہت ہے مگر وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لوگوں کے اندر لڑائیاں کراتا ہے، لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے، وہ آدمی بالکل بیکار ہے، وہ آدمی بالکل کباڑا ہے۔ ایک طرف وہ آدمی ہے جو غریب ہے، جو مفلس ہے، جو لاچار ہے، کنگال ہے، مگر اس کی زبان سے نکلنے والی باتوں سے دوسروں کے دل مل جاتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والی باتوں سے دوسروں کے اندر خوشیاں بھر جاتی ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو ہمدرد، اپنا ہمدرد اور اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ تو یہ آدمی بہتر ہے اس مالدار سے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ذہنی سکون دے دیا گیا ہو، وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے جس کو ذہنی سکون عطا کیا گیا ہو۔ کسی آدمی کے پاس مال و دولت بہت ہے مگر ذہنی اعتبار سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، اتنا پریشان رہتا ہے کہ وہ آدمی نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے پھر بھی اس کو نیند نہیں آتی، تو ایسا آدمی بالکل بیکار ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس مال و دولت تو کم ہے مگر اس کو ذہنی سکون بہت زیادہ ہے، تو ذہنی سکون بہت بڑی خوش نصیبی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی آدمی کا ذہن سکون میں ہے سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں نیک اور سلیم طبع عطا کی گئی ہو اور وہ شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے ارد گرد خیر بانٹتا ہو۔ یعنی کسی آدمی کو مال و دولت تو کم دیا گیا مگر وہ آدمی اتنی اچھی طبیعت کا اور اتنے اچھے مزاج کا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے لوگوں کے اندر بھلائیاں پھیلاتا ہے، بھلائی کی باتیں کرتا ہے، اچھی اچھی اور عمدہ باتیں کرتا ہے۔ تو ایسا آدمی خوش نصیب ہے، اور ایسا آدمی مال و دولت کم ہونے کے باوجود مالدار آدمی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں تقوی کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبہ والی حیثیت بخش دی ہو۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس پیسے تو کم ہیں مگر اس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور غلط کاموں سے بچتا ہے، اور اس بات کی وجہ سے اس کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، اس کو مرتبے دیے جاتے ہیں، اس کا وقار بڑھتا ہے، مرتبے والی حیثیت اس کو اللہ کی طرف سے دنیا والوں کی نظر میں اس بات کی وجہ سے عطا کی گئی ہو، تو ایسا غریب، کنگال اور مفلس اور لاچار شخص اس مالدار سے 1000 درجے بہتر ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتے ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ایسا عزت اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لیے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ بن جائے۔ یعنی کسی آدمی کو مثال کے طور پر مال و دولت تو کسی آدمی کو کم دیا گیا لیکن اس کو عزت اور شرف اتنی زیادہ مل جائے، اس کو عزت بہت زیادہ مل جائے، سماج میں اس کو شرافت والا مقام مل جائے، لوگ اس کو قابل احترام سمجھیں، لوگ اس کو اپنے پاس بٹھانا اپنے لیے قابل احترام، اپنے لیے قابل فخر سمجھیں، قابل عزت سمجھیں، اور اس کو ایسا مقام مل جائے کہ اس مقام کے ہوتے ہوئے وہ آدمی حلال کمائے اور اس کو امن اور سکون ہو اور اس کو امن والی جائے پناہ، امن والی جگہ مل جائے، تو یہ آدمی زیادہ بہتر ہے اس مالدار سے کہ جس کے پاس مال و دولت تو بہت ہو مگر وہ حرام کھاتا ہو، حرام کماتا ہو، سماج میں اس کی کوئی عزت نہ ہو، سماج میں اس کو کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کرتا ہو، تو ایسا آدمی بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے، آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا اس پر مطمئن رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتلائی ہیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی
ہوں گی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سننے کے بعد ان کو اپنے دماغ میں بٹھائیں گے، ان کو سمجھیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔